کسی شاعر نے عجیب منظر کشی کی ہے، فرمایا کہ کتاب من اللہ لا ریب فیہ، کتاب من اللہ لا ریب فیہ، رسول من اللہ لا عیب فیہ۔ اللہ نے ایسی کتاب دی جو شک شبہ سے پاک ہے، ایسا پیغمبر دیا ساری کائنات میں آپ کو عیب نظر آئے گا، لیکن پیغمبر کی ذات میں آپ کو عیب نظر نہیں آئے گا۔ قرآن بھی لا ریب ہے، لا عیب ہے، اور پیغمبر بھی لا عیب لا ریب ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں۔ کتاب من اللہ لا ریب فیہ، رسول من اللہ لا عیب فیہ۔ ایسا پیغمبر، عطر کی شیشی کھلے اس کے اندر عطر کی خوشبو آئے، گلے لالا سے گلے لالا کی خوشبو آئے، گلاب سے گلاب کی خوشبو آئے۔ میں کملی والے پہ قربان جاؤں، کملی والے کی شان پہ مقام پہ آپ جب اپنے لبوں کو کھولتے تھے، لبوں سے قرآن کی خوشبو آتی تھی۔ پھر ہمارا تعلق بھی اسی کتاب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ لا ریب سے روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ جب درد عروج پر ہو، زمانہ ٹھوکریں لگائے، اولاد بے وفا بن جائے، سارا زمانہ ٹھوکریں لگائے تو قرآن پڑھا کرنا۔ قرآن تیرا رفیق بن کر تیرا غم گسار بن جائے گا۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا تجھ کو پھر جینے کا سلیقہ، آ جائے گا پھر تجھ کو جینے کا سلیقہ۔ تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اللہ نے تجھے کیا کیا نعمت نہیں بخشی، اللہ نے تجھے کیا کیا نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے تو سورت رحمان پڑھا کر۔ رب کتنا کریم، کتنا رحیم، ہمیں کتاب دی جو ساری کتابوں سے اعلیٰ، ساری کتابوں سے اعلیٰ، پیغمبر دیا جو سارے پیغمبروں سے اعلیٰ۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں چاہیے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔